میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جس کا ماضی داغدار تھا، مگر اس نے توبہ کر لی تھی۔ شادی کے بعد وہ ہر وقت باوضو رہتی، نماز پڑھتی اور قرآن پڑھتی، بہت نیک بننے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے پھر بھی اس پر شک ہونے لگا، کیونکہ لوگ کہتے بیوی پر نظر رکھو، اس کے کرتوت ٹھیک نہیں ہیں، غیر مردوں کا تمہارے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایک روز میں جلدی گھر آ گیا، بیوی نہا کر نکل رہی تھی۔ میں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ مردانہ چیزیں پڑی تھیں۔ بیوی بھاگ کر گئی اور انہیں چھپانے لگی، لیکن جب میں نے چادر کھینچی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ وہاں میں پورے 40 دن کے لیے جماعت والوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ میرا ابا جو پچھلے دنوں بہت بیمار تھے اب ٹھیک ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کر ابا کے کمرے کی طرف چل پڑا تاکہ ان کی طبیعت کا بھی معلوم کر لوں اور یہ بھی پوچھ لوں کہ انہوں نے کچھ منگوانا تو نہیں ہے، کیونکہ شام کو میں نے چلے جانا تھا۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا تو میرے ابا میری ماں سے کوئی بات کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ میں نے ابا سے پوچھا، ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں آج مغرب کے وقت جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں اور 40 دن بعد واپس آؤں گا۔ اگر کچھ منگوانا ہے تو بتا دیں اور اپنی دوائیاں بھی چیک کر لیں، سب کچھ موجود تو ہے نا؟ ابا نے مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ میری دوائیاں تھوڑی کم ہیں، تم تو 40 دن بعد آؤ گے، مجھے دوائیاں بھی لا دو اور اپنی ماں سے پوچھ لو انہیں گھر کا کوئی سامان تو نہیں چاہیے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی بولی، بیٹا مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، بس کچن میں راشن ڈلوا کر جانا تاکہ ہمیں بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ مجھے ان کی بات اچھی لگی۔ میں ہمیشہ 40 دن کا راشن وغیرہ ڈلوا کر جاتا تھا تاکہ بعد میں انہیں کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور انہیں میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد امی نے مجھے سامان کے لیے لسٹ پکڑائی اور ابا کی دوائیوں کی پرچیاں بھی، تو میں اسی وقت ہی اپنا موٹر سائیکل نکال کر گھر سے باہر نکل آیا۔ راستے میں مجھے امین صاحب ملے تو مجھے رکنا ہی پڑا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ آج پہلی مرتبہ تبلیغ پر جا رہے تھے۔ وہ ایک شادی شدہ مرد تھے جن کی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اور ایک بیوی تھی جو پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اور گھر پر رہتی تھی۔ اس لیے میرا ارادہ تھا کہ میں امین صاحب کو سمجھاؤں کہ ان کا تبلیغ پر جانے کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے تو یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر ایسا مرد بھی تبلیغ پر نکل جائے جس کے پیچھے اس کی فیملی کی حفاظت کرنے والا اور کوئی بھی نہ ہو۔ میں جانتا تھا کہ امین صاحب کے جانے کے بعد ان کے گھر میں اور کوئی مرد باقی نہیں رہے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ ان سے اس بارے میں بات کر ہی لیتا ہوں۔ پہلے ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور جب امین صاحب کہنے لگے کہ میری بھی پیکنگ ہو گئی ہے تو میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ امین صاحب، ویسے میں آپ کو منع نہیں کر سکتا، آپ کی اپنی مرضی، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ تبلیغ پر جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہ کر اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھیں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیوی سب کچھ اکیلی کیسے سنبھالے گی؟ آپ کے گھر میں تو اور کوئی مرد بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو امین صاحب کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ افضل، تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ تبلیغ تو ثواب کا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی تبلیغ کے لیے جانا چاہیے۔ میں اپنی زندگی میں دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں نے داڑھی بھی بڑھا لی ہے اور نمازیں بھی پوری پڑھتا ہوں، کیا میرا حق نہیں کہ میں تبلیغ پر جاؤں؟ امین صاحب کی بات سن کر مجھے تھوڑا برا لگا تھا کہ میں نے ان کا دل دکھا دیا ہے، لیکن میں دوبارہ بھی ان سے یہی بات کرنے لگا کیونکہ میرا فرض تھا کہ میں انہیں سمجھاؤں۔ امین صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ تبلیغ پر جا سکتے ہیں، اس سے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں رہ کر اپنی فیملی کی دیکھ بھال کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور جوان بیوی ہے، باقی آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ امین صاحب میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئے تھے اور پھر کہنے لگے، یار کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، 2-3 دنوں سے میری بیوی بھی مجھ سے ناراض ہے، کہہ رہی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد میں تو بچوں کے ساتھ بالکل اکیلی ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی، مگر اب تمہاری بات نے مجھے یہ سمجھا دیا ہے کہ واقعی میرا جانا فرض نہیں ہے۔ بھلے مجھے تبلیغ پر جا کر ثواب ملے گا، لیکن گھر پر رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اصل ثواب تو یہی ہے۔
اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ امین صاحب نے اتنی بڑی بات کی اور آخر میں میرا شکریہ بھی ادا کر دیا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے امین صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہیں سمجھایا کہ آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ جب آپ کا کچھ اور انتظام ہو جائے، جب آپ کے گھر میں کوئی اور مرد ہو تو آپ ضرور تبلیغ پر جائیے گا۔ میں جانتا تھا ان کا ایک سالہ بھی ہے جو اکثر اوقات یہاں پر پڑھنے کے لیے آتا رہتا ہے۔ وہ گاؤں میں رہتا تھا اور یہاں شہر میں پڑھائی کے لیے اسے اپنی بہن کے گھر پر رکنا پڑتا ہے۔ میں نے امین صاحب کو مشورہ دیا کہ جب آپ کا سالہ دوبارہ سے یہاں پر کوئی پیپرز وغیرہ دینے کے لیے آئے تو آپ اس وقت تبلیغ پر جائیے گا، تاکہ آپ کے گھر میں کوئی مرد ہو جو آپ کی بیوی کے بچوں کا خیال رکھ سکے، اور وہ بھی ایسا مرد جو آپ کی بیوی کا محرم بھی ہو۔ اور فیصل تو امین صاحب کی بیوی کا محرم ہی تھا کیونکہ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ امین صاحب کو سمجھانے کے بعد میں نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دیا اور آخرکار میں پکی سڑک پر آ گیا۔ میں اپنے محلے سے باہر نکل آیا تھا۔ ہمارے محلے میں کوئی ایسی دکان نہیں تھی جہاں سے میں گھر کا سودا سلف یا ابا کی دوائیاں خرید سکتا۔ ویسے تو ہمارا محلہ بڑا سا تھا مگر یہاں پر زیادہ سہولیات موجود نہیں تھی۔ ہمیں کچھ بھی خریدنے کے لیے بڑی سڑک پر آنا جانا پڑتا تھا، اور پھر میں بڑی سڑک پر موجود سب سے بڑے کریانہ سٹور پر پہنچ گیا جہاں سے میں ہمیشہ گھر کا سودا سلف خریدا کرتا تھا۔ وہاں پر جاتے ساتھ ہی میں نے اماں والی پرچی دی تو انہوں نے مجھے سارا سامان دے دیا، جسے میں اپنے موٹر سائیکل پر لٹکا کر وہاں سے آگے چلا گیا۔ آگے ایک میڈیکل سٹور آتا تھا، میں ہمیشہ وہیں سے ابا کی دوائیاں خریدا کرتا تھا۔ انہی دونوں جگہوں سے میں اپنے گھر کی ضروریات پوری کر لیا کرتا تھا، کیونکہ ایک تو یہ ہمارے گھر کے ذرا قریب تھی اور دوسرا مجھے نئی نئی دکانوں سے چیزیں خریدنا اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ ایک جگہ پر اعتماد بن جاتا تھا تو میں وہیں سے ہی اپنی ضروریات کی اشیاء خرید لیا کرتا تھا۔ سارا سامان لے کر جب میں گھر آیا تو اماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہارے جانے کے بعد تمہارے ابا کا بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی ہو گیا تھا۔ پھر میں نے انہیں بلڈ پریشر والی ٹیبلٹ دے دی تو ابھی وہ آرام کر رہے ہیں۔ اماں نے مجھے ابا کے کمرے میں جانے سے روک دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سو رہے ہیں۔ سارا سامان اماں کے حوالے کر کے میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ تھوڑا آرام کرنے کے بعد میں عصر کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد بھی تھی جہاں پر میں تمام نمازیں ادا کیا کرتا تھا، وہ بھی اس دن جب میں گھر پر ہوتا تھا، ورنہ تو جب میں آفس میں ہوتا تھا تو پھر نمازیں آفس کی مسجد میں ہی ادا ہوتی تھی۔ میں گرافک ڈیزائننگ کا کام کیا کرتا تھا جو میں اکثر اوقات گھر سے ہی کرتا تھا، لیکن اس کے لیے ہم 3 دوستوں نے مل کر ایک آفس بھی بنایا ہوا تھا جہاں پر کبھی کبھار ہم چلے جایا کرتے تھے۔ آج کل اسی کا دور تھا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میری کوئی جاب نہیں لگی تھی، اس لیے میں نے گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر لیا تھا اور اب میں اسی سے ہی اچھا خاصا کما رہا تھا، اس لیے مجھے تبلیغ پر جانے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ کام اپنا تھا۔ جب جی چاہا کوئی روک ٹوک والا نہیں تھا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سیدھا گھر آیا تھا اور پھر مغرب بھی ہو گئی تھی۔ میں مغرب پڑھنے مسجد گیا تھا اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ میں بھی اپنے گھر آیا اور اپنا سامان لے کر گلی میں پہنچ گیا۔ وہیں پر ہماری وین آئی ہوئی تھی۔ اس بار ہم نے بہت دور جانا تھا، وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جہاں پر ہر طرف فحاشی ہی فحاشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ وہیں پر جا کر ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو اسلام کی طرف واپس لائیں گے، اس لیے ہم وین پر جا رہے تھے، ورنہ اگر ہم شہر میں ہی تبلیغ کرتے تو ہم پیدل ہی چلے جاتے تھے۔ اب ہم نے سوچا تھا کہ اس علاقے میں جا کر وین والے کو وہیں پر روک دیں گے، کیونکہ محلے وغیرہ میں ہم پیدل ہی جاتے تھے، اصل تبلیغ تو پیدل چلنا ہی ہے۔ پھر ہم سب لوگ وین میں سوار ہوئے تو وین چل نکلی اور صبح کے قریب ہی ہم اس علاقے میں پہنچ گئے۔ کیونکہ ایک تو بہت زیادہ سردی تھی، وین آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اس لیے ٹائم بہت زیادہ لگ گیا تھا، اور آدھی رات کو ہم ایک جگہ پر رک بھی گئے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کچھ گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے سفر شروع کیا تھا۔ ہم اس علاقے میں پہنچے تو ہمیں وہاں پر عجیب سی فضا محسوس ہوئی۔ عورتیں ایسے ہی گلیوں سے جا رہی تھیں، کسی نے چہرہ ڈھکا ہوا نہیں تھا۔ بڑی بڑی لڑکیاں جو پردے میں بیٹھنے کے لائق ہو چکی تھیں، وہ بھی سڑکوں پر دوسری بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ غرض کے یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی ہندو بستی میں آ گئے ہوں۔ یہاں پر اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔
کہنے کو تو لوگ مسلمان تھے مگر مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں پر آ کر ہمیں بہت عجیب لگا تھا، لیکن ہم نے کسی پر ایسا ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ ہم ہمیشہ لوگوں کو پیار محبت سے ہی سکھاتے تھے۔ تبلیغ کوئی ڈنڈے کے زور پر تھوڑی ہوتی ہے، پیار محبت سے ہی ایسے معاملات حل کیے جاتے ہیں۔ اس محلے میں ایک بہت بڑی مسجد بھی تھی، لیکن وہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ امام صاحب اکیلے ہی وہاں پر بیٹھے رہتے تھے، کبھی کبھار ایک دو بزرگ آ جاتے تھے۔ امام صاحب سے ہماری پہلی ہی بات ہو چکی تھی، ہمیں اسی مسجد سے محلے کے کمرہ ملا تھا، ہم سب نے وہیں پر ہی رہنا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اپنا سامان رکھا اور فجر کی نماز پڑھی۔ امام صاحب کے پیچھے ہم 8 لوگ اور ایک دو بزرگ ہی کھڑے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بزرگ وہاں سے جانے لگے تو ہم نے انہیں روک لیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کون ہیں۔ جب ہم نے انہیں روکا اور بتایا کہ ہم تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم نے انہیں بہت سمجھایا کہ آپ کے محلے میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، آپ ایک مرتبہ انہیں ہمارے پاس لے آئیں، ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے، انہیں سمجھائیں گے کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے تو وہ ضرور نماز پڑھنے لگیں گے۔ ہماری بات سن کر ایک بزرگ مسکراتے ہوئے بولے کہ بیٹا یہاں پر سب لوگ پتھر دل ہیں، کوئی کسی کی بات نہیں سنتا اور نہ ہی کوئی نماز پڑھتا ہے۔ یہ اتنی بڑی مسجد یوں ہی کھڑی رہتی ہے، کبھی کبھار ہم بھی نہیں آتے، ہم بزرگ لوگ ہیں، کبھی مسجد میں نہیں آ پاتے تو گھر میں ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس بزرگ کی بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کیونکہ یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، ورنہ ہم جہاں بھی جاتے اور بزرگوں سے اس طرح کی بات کرتے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر ہمارے پاس آ جاتے، مگر یہ بزرگ ہمیں منع کر رہے تھے۔ اس چیز سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے لوگ کتنے ڈھیٹ ہوں گے، مگر پھر بھی میں نے بزرگ سے کہا کہ آپ ایک مرتبہ محلے کے لڑکوں کو ہمارے پاس لے تو آئیں، ان کے بعد وہ جانے اور ہمارا کام جانے۔ میں نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے کہ بیٹا یہاں پر فحاشی کا طوفان آیا ہوا ہے، ساری کارستائی اس کوٹھے کی ہے جہاں پر سبھی لڑکے آئے روز جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر پیسے لگا کر اپنی خواہشات غلط عورتوں سے پوری کرتے ہیں۔ اب تم خود دیکھ لو، جس محلے میں ایسا فحاشی کا اڈا ہوگا وہ لوگ کیسے نماز کی طرف آئیں گے؟ وہ تو جوان لڑکے ہیں، انہیں نماز کی طلب محسوس نہیں ہوتی، انہیں اسی چیز کی طلب محسوس ہوتی ہے جو انہیں میسر بھی ہے۔ اس بزرگ کی بات سن کر میں حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ ہم نے سنا تھا کہ یہاں پر آس پاس کوئی کوٹھا ہے، لیکن یہ سن کر تو ہم بالکل ہی حیران ہو گئے تھے کہ محلے کے اندر ہی ایک کوٹھا ہے جو محلے کے بیچوں بیچ ہے، مگر اس کے قریب گھر نہیں ہے، اس سے دور دور گھر ہیں، لیکن وہ تھا تو محلے کے بیچوں بیچ ہی۔ وہ دونوں بزرگ چلے گئے تھے اور ہم سب بھی اس کمرے میں آ گئے تھے۔ ہمارے پاس سلنڈر اور کھانے پینے کا سامان تھا، ہم نے ہمیشہ خود ہی کھانا پینا کرنا ہوتا تھا تو یہاں پر بھی ہم نے خود ہی کرنا تھا۔ ہر کسی کے ذمے ایک ایک کام ہوتا تھا، کسی نے آٹا گوندنا ہوتا تھا تو کسی نے سالن بنانا ہوتا تھا، کسی نے برتن دھونے ہوتے تھے تو کسی نے سب کو کھانا دینا ہوتا تھا۔ ہم نے ڈیوٹیاں تقسیم کر رکھی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم نے سارا سامان سمیٹا اور پھر کمرے کو تالا لگا کر مسجد سے باہر نکل آئے۔ امام صاحب نے ہمیں ایک تالا اور چابی بھی دی تھی، کہا تھا کہ محلے کے لوگ بڑے چور ہیں، اگر آپ اپنے سامان کو یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے تو واپسی پر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی، ہم نے جتنا سن رکھا تھا یہ محلہ تو اس سے بھی گیا گزرا تھا۔ ہم سب لوگ باہر نکل آئے تھے، ہم سبھی کی داڑیاں تھیں اور سر پر بھی ٹوپی تھی اور ہاتھوں میں تسبیح بھی تھی، حلیے سے بھی ہم تبلیغی جماعت والے لگتے تھے اور ہمارا کام بھی یہی تھا، مگر لوگ ہمیں دیکھ کر دور بھاگ رہے تھے۔ یہ چیز ہمیں اور بھی زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ ہم ایک گلی سے گزرے تو وہاں پر 4 نوجوان کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں سگریٹ اور کانوں پر موبائل تھے، نہ جانے وہ کس سے باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ ہم وہاں پر پہنچے تو کسی نے بھی ہماری طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی موبائل کو جیب میں رکھا، ہم بھی وہیں پر رک گئے۔ ہمیں یہ سب چیزیں برداشت کرنی ہوتی تھی، ہم ان کی کال ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ سب لوگوں کی ایک ساتھ کیسے کال آ گئی اور پھر ایک ایک کر کے سب نے اپنے موبائل جیب میں رکھے اور سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے ہماری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی، جیسے ہمارا مذاق اڑا رہے ہوں۔
हम में सबसे बड़े अकबर अली थे जो आगे बढ़े और इस्लाम की तबलीग करने लगे। उन्होंने एक लड़के के कंधे पर हाथ रखा और समझाने लगे, बेटा हम यहाँ पर तबलीग के लिए आए हैं। आज जोहर की नमाज के बाद हम सब लड़कों को मस्जिद में जमा कर रहे हैं। वहीं पर हम आप सबसे बातचीत करेंगे। आप भी जोहर के बाद वहाँ पर आ जाइएगा, बल्कि जोहर की नमाज भी वहीं पर पढ़िएगा और उसके बाद तबलीग शुरू की जाएगी। अकबर अली ने बड़े तहम्मुल और प्यार से कहा था, मगर उस लड़के ने अपना बाजू झटक दिया और पीछे होकर खड़ा हो गया। अंकल जाओ यहाँ से, हमारा टाइम खराब ना करो। न जाने कहाँ से रोज रोज हमारी मस्जिद में तबलीगी जमात वाले आ जाते हैं। इन्हें तो और कोई काम ही नहीं है, बस हर वक्त के घरों से निकलकर ये फरीजा अंजाम देने आ जाते हैं। ये अक्ल नहीं, इन्हें अक्ल नहीं कि अपने घर पर रहें। उस लड़के ने इतनी सारी बातें सुना दी थी और वो भी सिर्फ इतनी सी बात के जवाब में। अकबर अली के चेहरे पर अब भी कोई नागवारी नहीं आई थी। ये उनका रोज का काम था। हम हमेशा उनके पीछे हाथ बांधकर खड़े रहते थे और वो इस्लाम की तबलीग करते थे। वो हम सबसे बड़े थे और इस्लाम को हमसे भी ज्यादा जानते थे। मुझसे ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई थी। एक तो वो मेरे उस्ताद भी थे, इसलिए मुझे बुरा लगा था, मगर मैंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि मैं जानता था कि अगर हम लोगों से अकड़कर बात करेंगे तो कौन हमारी बात सुनेगा। मैंने उस लड़के से कहा तो नहीं था, मगर मैंने अकबर अली से कहा था कि आपने अपना काम कर दिया है, अब आगे चलते हैं। ये कहकर मैंने उस लड़के से भी कहा कि यार जरूर आना, वहाँ पर तुम्हारे ही भले की बातें की जाएंगी, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। वो मेरा हम उम्र लग रहा था, इसलिए मैंने उसे दोस्त की तरह ही मुखातिब किया था। मेरी बात सुनकर बाकी 3 लड़के भी हंसने लगे और वो लड़का माथे पर तेवरी चढ़ाकर खड़ा रहा। और फिर एक लड़का बोला जो उनमें सबसे बड़ा लगता था, जाओ यार जाओ यहाँ से, हमारा दिमाग खराब ना करो। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तुम लोगों के बयान सुनने के लिए आ जाएं। उस लड़के ने तो बात ही खत्म कर दी थी। उसके बाद भी हम 2-3 मिनट वहाँ पर रुके थे और उन्हें इस्लाम की खूबसूरती बताई थी और उसके बाद आगे निकल गए थे। आगे भी हमें बहुत से लोग मिले थे, मगर किसी ने भी हमारी बात सुनकर ये नहीं कहा था कि हाँ हम जोहर के वक्त मस्जिद में जमा हो जाएंगे। कुछ बुजुर्गों, कुछ बड़ी उम्र के अफराद थे जिन्होंने हामी भर ली थी, लेकिन जब जोहर का वक्त आया और हम मस्जिद में आए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय इमाम साहब के। 2 बुजुर्ग जो सुबह नमाज पढ़ने के लिए आए थे वो भी अब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। न जाने वो क्यों नहीं आए थे। हमें बड़ी परेशानी का सामना हुआ था। हम सब इमाम साहब के साथ बैठे थे और फिर इमाम साहब ने जमात करवाई और नमाज पढ़ने के बाद भी हम उनके साथ बैठ गए और उनसे मोहल्लेदारों के बारे में पूछने लगे। उनसे पूछने पर हमें मालूम हुआ कि ये लोग बड़े ही अजीब हैं। यहाँ पर किसी की किसी से नहीं बनती। अक्सर औकात यहाँ पर लोगों के आपस में झगड़े होते रहते हैं। कभी लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं तो कभी औरतें, और कभी कभी तो बुजुर्ग भी आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ बुजुर्ग भी ऐसे थे जो उम्र के इस हिस्से में भी उस कोठे पर जाते थे। मैंने इमाम साहब से कहा कि हम पुलिस से बात करते हैं कि यूं दिन दिहाड़े कैसे वो लोग कोठे को चलने दे रहे हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि बेटा अगर ऐसी बात होती तो मैं कब से रिपोर्ट कर चुका होता। दरअसल यहाँ पर लोग ये सारा काम बड़ी राजदारी के साथ करते हैं। कहने को तो लोग सिर्फ वहाँ पर नाच गाना देखने के लिए जाते हैं, मगर असल हकीकत ये है कि वहाँ पर जिस्म फरोशी भी की जाती है। मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है, बाकी लोगों को इतना ज्यादा मालूम नहीं है। जब पुलिस वहाँ पर आकर छापा मारती है तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। एक मर्तबा मैंने ये कोशिश की मगर पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था। उल्टा मेरी ही बेइज्जती हुई थी कि मैंने गलत बयानी की है। उसके बाद मैंने ठान ली थी कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस अपना काम सर अंजाम देता रहूँगा। इमाम साहब की बात सुनकर मेरे जहन में फौरन से ख्याल आया, मगर मैंने उस ख्याल का इजहार किसी से नहीं किया था। मैंने सोचा था कि रात में अपने लोगों से इस बारे में बात करूंगा और मशवरा करूंगा कि क्या हमें ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। और फिर सारा दिन यूं ही गुजर गया। असर के वक्त 1-2 बुजुर्ग नमाज पढ़ने के लिए आए थे, मगर मगरिब और इशा के वक्त फिर कोई नहीं आया था। इशा पढ़ने के बाद हम अपने कमरे में मौजूद थे और मैंने अपना मुद्दा भी बयान कर दिया था, मगर अकबर अली मुझसे कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, हमें ये जेब नहीं देता कि हम इस कोठे पर जाएं। हम लोगों को मस्जिद में बुलाएंगे, ना कि कोठों पर जाकर उन लोगों को वहां से हटाएंगे।
اکبر علی کی بات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، مگر میں اب بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے وہاں پر جانے دیں، میں وہیں پر جا کر نوجوانوں کو سمجھاؤں گا اور ان خواتین سے بھی بات کروں گا کہ انہوں نے یہاں پر کیا فحاشی پھیلائی ہوئی ہے۔ لوگ ہماری طرف نہیں آ رہے تو ہمیں ان کی طرف جانا ہوگا، اسی طرح ہی ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ میری بات سن کر سب کے سب خاموش ہو گئے اور پھر اکبر علی نے مجھے اجازت دے دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم صبح کی نماز کے بعد وہاں پر چلے جانا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ جانا، وہاں پر زیادہ دیر رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ لوگ یہی سمجھ لیں کہ ہم بھی یہی کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جو دوسرے لوگ کوٹھے پر جا کر کرتے ہیں۔ اکبر علی کی بات سن کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں کوٹھے پر زیادہ وقت نہ گزاروں، لیکن ان کی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایسا کون سا کوٹھا ہوتا ہے جو فجر کے بعد کھلتا ہے؟ فجر کے بعد تو سارے کوٹھے بند ہو جاتے ہیں، کوٹھے تو رات کو کھلتے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا کہ تم رات کے وقت جاؤ۔ وہ دوبارہ مجھے روکنے لگ گئے تھے، لیکن میں نے بھی اپنی بات منوا لی، کیونکہ یہی راستہ مجھے دکھائی دے رہا تھا جس سے اس محلے کے لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکتا تھا۔ یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی، بس ایک چانس تھا جو میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر سارا دن ہم مسجد میں ہی رہے۔ آج بھی کوئی لوگ نہیں آئے تھے، وہی دو بزرگ جو ہمیں پہلے دن ملے تھے۔ وہ ظہر اور عصر کی نماز پر آئے تھے، مگر مغرب اور عشاء پر وہ پھر سے غائب تھے۔ عشاء پڑھنے کے بعد میں نے قدم اپنی رہائش گاہ کی طرف بڑھانے کی بجائے باہر کی طرف لے لیے۔ میں چلتا جا رہا تھا، گلی میں رونق سی تھی، رات ہو چکی تھی، کوئی مسجد تو نہیں آیا تھا اور نہ ہی کسی نے نماز پڑھی تھی، مگر گلیوں میں اب بھی لوگوں کے ہجوم تھے۔ دکانیں کھلی ہوئی تھیں جہاں پر لوگ بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے تو کچھ تاش کھیل رہے تھے۔ یہاں پر تو مجھے شراب کی بدبو بھی آئی تھی، مگر مجھے شراب کہیں پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہاں پر ہر چیز چھپ کر کی جاتی تھی اور آخر کار میں اس کوٹھے کے دروازے پر پہنچ گیا جس کا دروازہ بند تھا۔ باہر ایک چوکیدار بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اندر جانا ہے تو پہلے تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا اور پھر ہنستے ہوئے بولا کہ مولوی صاحب خیر تو ہے، آپ یہاں کیسے؟ یہ جگہ آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر تو میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس آدمی نے بات ہی اس طرح سے کی تھی اور وہ بھی ہنستے ہوئے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑو اور دروازہ کھولو، مجھے اندر جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا بھی قصور نہیں ہے، جوانی کا عین شباب ہے اور آپ مولوی بنے پھر رہے ہیں تو پھر راتوں کو ایسی ہی جگہوں پر آنا پڑتا ہے۔ فکر نہ کریں، میں آپ کا پردہ رکھوں گا، کسی سے نہیں کہوں گا کہ آج کل کے مولوی بھی کوٹھوں پر آتے ہیں۔ اس آدمی کی بات مجھے اندر تک جلا گئی تھی، مگر میں نے کچھ نہیں کہا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو میں اندر چلا گیا۔ اندر دیکھا تو ایک طوفان بدتمیزی آیا ہوا تھا۔ صحن میں کرسیاں لگی ہوئی تھی جہاں پر لڑکے بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے، یہاں پر ہر کسی کے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ میں صحن کو عبور کر کے اس دروازے تک پہنچ گیا جہاں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں پر بھی ایک محفل سجی ہوئی تھی۔ لوگ زمین پر گاؤ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، نیچے قالین بچھا ہوا تھا اور سامنے کچھ خواتین رقص کر رہی تھی۔ میں نے اس طرف دیکھا بھی نہیں تھا، مجھے دیکھ کر ایک عورت میری طرف آ گئی، مگر میں نے نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ بابو کیا چاہیے آپ کو؟ آپ یہاں پر پہلی مرتبہ آئے ہیں کیا؟ وہ عورت بھاری بھرکم جسامت والی تھی۔ میں نے بس اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی مگر دوسری نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ میں نیچے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نظریں نیچے کیے ہوئے اس سے کہا کہ مجھے آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ چلیں ایک طرف چلتے ہیں، ویسے میں اس قابل نہیں ہوں، دوسری لڑکیاں یہ کام کرتی ہیں، لیکن چلیں ڈیل میں ہی کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، مگر وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ مجھے ایک علیحدہ کمرے میں لے گئی جہاں پر ہر طرف عطر کی خوشبو تھی۔ میں وہاں پر بیٹھا تھا، وہ مجھے وہاں پر بٹھا کر چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا، مگر میں نے جوس نہیں پیا تھا،
مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے ضرور جوس میں کوئی نشہ آور چیز ملائی ہوئی تھی۔ یہ تو بہت پرانی ترکیب تھی جس کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا۔ میں نے جوس کا گلاس لے کر ایک طرف رکھ دیا اور اس عورت سے کہا کہ میں یہاں پر وہ سب کرنے کے لیے نہیں آیا جس مقصد کے لیے آپ نے یہ کوٹھا بنا رکھا ہے۔ یہاں پر میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے گانا بجوانا بند کر دیں اور مردوں کو جانے سے منع کر دیں تو میں وہیں پر جا کر اسلام کی تبلیغ کروں گا۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور میرا بھی کام ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ عورت دانت نکال کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کوٹھوں پر کون اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تم عقل سے پیدل ہو۔ اس عورت نے ہنستے ہوئے کہا تھا تو میں نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا کہ مجھے عقل سے پیدل ہی سمجھو، بس مجھے 5 منٹ دے دو۔ اگر تم نے 5 منٹ نہیں دیے تو میں ابھی پولیس کو لے کر آؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ یہاں پر رقص کے پیچھے تم نے کون سی محفل سجائی ہوئی ہے۔ اس عورت نے اپنے منہ سے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے کس طرح کی لڑکی چاہیے، وہ بھی رات گزارنے کے لیے، اس لیے اب اس کا راز میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ ڈر گئی اور پھر کہنے لگی کہ اگر تم اتنا کہہ رہے ہو تو میں 5 منٹ کے لیے گانا بند کروا دیتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم 5 منٹ کے بعد یہاں سے چلے جاؤ گے۔ وہ عورت 2 منٹ کے اندر ہی لائن پر آ گئی تھی کیونکہ میں نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ جتنی بھی بڑی تھی مگر تھی تو ایک عورت۔ وہ باہر چلی گئی تھی اور پھر 2 منٹ بعد مجھے ہر طرف خاموشی محسوس ہوئی۔ گانا بجانا بند کر دیا گیا تھا۔ اسی وقت ہی میں باہر نکل آیا۔ سب مرد میری طرف دیکھ رہے تھے، ان میں سے کتنوں سے تو میں باہر مل چکا تھا، وہ اسی محلے کے تھے، مگر کچھ لوگ باہر کے لگ رہے تھے۔ وہاں پر اب کوئی عورت نہیں تھی، ڈانس والی ساری لڑکیاں وہاں سے چلی گئی تھی، بس میں نے دیکھا تھا ایک کونے میں ایک لڑکی زرق برق لباس پہنے سمٹی بیٹھی تھی۔ جب میں آیا تھا تو وہ تب بھی وہیں پر بیٹھی تھی، وہ رقص نہیں کر رہی تھی۔ میں نے ایک نگاہ اس عورت پر ڈالی اور پھر ان مردوں سے مخاطب ہوا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ ہر کوئی خاموشی سے میری بات سن رہا تھا مگر میں جانتا تھا کہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ میری بات ختم ہوئی تو ان میں سے ایک بھاری بھرکم جسامت والے مرد نے اس عورت کو حکم دیا کہ بس اب بہت ہو گئی تبلیغ کی باتیں، اب محفل شروع کی جائے، ہمارے پاس فضول کا وقت نہیں ہے جو ہم یہاں پر ضائع کرتے رہے۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے بڑا ہی افسوس ہوا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا تھا مگر کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رنگ رہی تھی۔ دوبارہ سے محفل شروع ہو گئی تھی۔ میں اب بھی وہیں پر کھڑا تھا مگر ناچنے والی لڑکیاں آ کر ناچنے لگیں تو میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھاری بھرکم جسامت والی عورت اب بھی میرے قریب کھڑی تھی، کہنے لگی کہ اب میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر میں نے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے بات کرنی ہے، یہ یوں خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پر بیٹھنا نہیں چاہ رہی اور اسے زبردستی بٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو، پہلے ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے اس عورت سے کہا کہ تمہیں میری بات ماننی ہوگی کیونکہ میرے سینے میں تمہارا راز ہے۔ تو اس عورت کو مجبوراً میری بات ماننی پڑی۔ وہ اس لڑکی کو میرے ساتھ ایک کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ میں اسی کام کے لیے یہاں پر بٹھائی گئی ہوں کہ لوگ مجھے پسند کریں اور پھر میرے ساتھ رات کا وقت مقرر کریں۔ اگر آپ نے بھی یہی کرنا ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی کوئی تبلیغ نہیں سنی۔ اس عورت کی آواز میں مجھے بہت زیادہ درد محسوس ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ یہ سب مجھ سے زبردستی کروایا جا رہا ہے، وہ کرنا نہیں چاہ رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ سچ جاننا چاہتا ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم یہاں پر زبردستی بٹھائی گئی ہو، تمہارا ارادہ نہ ہو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ خدا را یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کے ساتھ ساتھ میرے اوپر بھی یہ لوگ ظلم کے پہاڑ توڑ دیں گے۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا، جس سے میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے اسی وقت اس بھاری بھرکم جسامت والی عورت کو بلایا تو وہ کہنے لگی کہ اب تم حد سے بھی زیادہ بڑھ رہے ہو، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ یہ بات کر کے وہ خاموش ہو گئی تھی کیونکہ وہ یہ کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ یہاں پر رہنا نہیں چاہتی، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ تم نے یہاں پر کیا فحاشی کا اڈا کھول رکھا ہے۔
وہ عورت پہلے تو شوق میں آ گئی تھی اور وہ لڑکی بھی عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن جب میں نے ان دونوں سے کہا کہ میں اس لڑکی سے عزت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اسے ایک سادہ زندگی دینا چاہتا ہوں، تو اس عورت کے چہرے پر عجیب سے تاثرات آ گئے، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہو، اور لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ اور پھر اس بھاری بھرکم جسامت والی عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ بات مان رہی ہوں، مگر اس کے بعد تمہیں جانا ہی ہوگا۔ تو میں نے بھی اس بات میں سر ہلا لیا، مگر کہا کہ میں یہ نکاح چھپ کر کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو اس بارے میں معلوم ہو، سب لوگ مجھے غلط ہی سمجھیں گے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم ابھی چلے جاؤ، کل آ جانا، میں اس لڑکی سے تمہارا نکاح پڑھا دوں گی، پھر تم اسے لے کر چلے جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں اسی وقت واپس مسجد آ گیا، اور پھر اگلی صبح میں دوبارہ سے کوٹھے پر پہنچ گیا۔ میں وہاں پر نکاح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہنے کے لیے گیا تھا کہ میں 40 دن بعد نکاح کروں گا، کیونکہ میں اپنی تبلیغ کے دن پورے کرنا چاہتا تھا، اور میں اپنے ساتھیوں پر بھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب لوگ مجھے غلط سمجھیں گے، حالانکہ میں ایک لڑکی کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہی اس سے نکاح کر رہا تھا۔ جب میں نے اس لڑکی سے یہ کہا تو وہ روتے ہوئے بولی کہ پلیز مجھ سے آج ہی نکاح کر لیں، میں یہاں پر مزید نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی بات سن کر مجھے اندر سے سکون محسوس ہوا تھا۔ وہی لڑکی جو کل مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، آج خود ہی کہہ رہی تھی کہ میں آج ہی نکاح کر لوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ظہر کی نماز کے بعد مولوی صاحب کو لے آؤں گا، اور پھر میں دوبارہ سے واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا کہ میری ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم ضرور چلے جاؤ، ہم اپنا کام پورا کر کے پورے دن بعد واپس آئیں گے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اسے گاڑی میں ڈلوا دیا، مگر اسے مسجد کے باہر کھڑا کر کے میں کوٹھے پر آ گیا۔ امام صاحب کو میں نے پہلے ہی کوٹھے پر بھیج دیا تھا، وہ آنا تو نہیں چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں سب کچھ بتایا تھا اور انہیں میری یہ بات اچھی بھی لگی تھی، اس لیے وہ نکاح پڑھانے کے لیے آ گئے تھے۔ وہیں پر میرا اور نادیہ کا نکاح ہوا، اور میں نے اسے وہ برقع دیا جو میں اس کے لیے آج ہی شہر سے لایا تھا۔ اس نے وہ برقع پہنا اور میرے ساتھ اس دہلیز کو پار کر لیا جہاں پر وہ زبردستی رکھی گئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی ساری کہانی بتائی تھی کہ وہ یہاں پر زبردستی لائی گئی ہے اور زبردستی اسے یہاں پر جسم فروشی کے کام پر لگایا گیا تھا، حالانکہ اس کا اس سب میں دل نہیں لگتا تھا۔ اور پھر میں نادیہ کو لے کر اس گھر پہنچ گیا جس میں صرف ایک کمرہ اور باتھ روم تھا، چھوٹا سا صحن بھی تھا۔ وہ گھر ہمارا اپنا تھا، دراصل ہمارے 2 گھر تھے، مگر یہ گھر چھوٹا تھا، اس لیے ہم یہاں پر نہیں رہتے تھے، ہم اپنے دوسرے گھر میں رہتے تھے جو دوسرے محلے میں تھا۔ میں نادیہ کو اماں ابا والے گھر نہیں لے گیا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے غلط ہی سمجھیں گے، اور پھر زندگی یوں ہی گزرتی گئی۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ وہ خوشی خوشی یہاں پر آئی ہے، مگر میرے اندر کا مرد میرے ضمیر کو بار بار جگا دیتا اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا کہ کیا واقعی میں اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو مجھے ایسا لگتا کہ میری پیٹھ پیچھے وہ ضرور کسی مرد کو بلا کر غلط کام کرے گی، اس لیے میں فوراً سے گھر پہنچ جاتا، مگر وہ اکیلی ہوتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا اور میں ڈپریشن کا مریض ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں یہ سوچے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا، اور آخر کار میں نے سوچ لیا کہ میں گھر سے نکلتے وقت اسے گھر میں بند کر کے جاؤں گا تاکہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، اور پھر میں ایسا ہی کرنے لگا۔ میں آفس ریگولر جاتا تھا، گرافک ڈیزائننگ کے لیے ہم نے ایک نیا کورس متعارف کروایا تھا جس کے لیے مجھے روز آفس جانا پڑتا تھا، اور میں ہر روز باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا تاکہ نہ ہی نادیہ کے پاس کوئی آ سکے اور نہ ہی وہ گھر سے باہر نکل سکے۔ اس نے آج تک مجھ سے اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا کہ میں اس پر اعتبار کیوں نہیں کرتا، اس بیچاری نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے بھی لگتا تھا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، نہ ہی اس کے پاس کوئی موبائل تھا اور نہ ہی کوئی دوسری ڈیوائس، تو پھر وہ کیسے کسی سے رابطہ رکھ سکتی تھی؟ لیکن میں کیا کرتا، میں اسے ایسے ہی کھلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں اب ایسا ہی کرنے لگا تھا، کام پر جاتے ہوئے میں باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، اور پھر جیسے ہی واپس آتا تو تمام کمروں کی تلاشی لیتا، تو مجھے کہیں پر بھی کچھ نہ ملتا تو مجھے سکون آ جاتا۔ یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا، زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی، میں رات بھی یہیں پر گزارنے لگا تھا۔
ابا اماں کو میں کہتا تھا کہ میں آفس میں سوتا ہوں کیونکہ اب مجھے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ وہ اپنے ہی گھر میں رہتے تھے، میں دن کو ان کے پاس جاتا تھا مگر رات میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں اسے رات میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ آج میرا کام ذرا جلدی ختم ہو گیا تھا، اس لیے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی میں آفس سے نکل پڑا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچوں گا تو میرا دماغ گھوم جائے گا۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر کوئی تالا نہیں تھا، تو مجھے یاد آیا کہ صبح تو میں نے تالا لگانا ہی بھول گیا تھا۔ میرا دماغ کھولنے لگا۔ میں اسی وقت دروازہ کھول کر گھر کے اندر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ میری بیوی ہنستی مسکراتی نہا کر باتھ روم سے نکل رہی ہے۔ اس کا ہنستا چہرہ میرا دماغ خراب کر گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں غصے سے پاگل ہوتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں کمرے میں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی موجود ہو، اور پھر اچانک سے میری نظر بیڈ کے نیچے گئی جہاں پر مجھے ایک جوتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ نادیہ بھی کمرے کے اندر آ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ ڈر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ نہ ہی اس نے مجھ سے کچھ کہا تھا اور نہ ہی میں نے اس سے کچھ پوچھا تھا۔ بس میں بیڈ کی طرف بڑھا اور پھر زمین پر بیٹھ کر بیڈ کے نیچے جھانکنے لگا، اور پھر جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک 7-8 سال کا بچہ تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ پھر نادیہ نے آگے بڑھ کر اس بچے کو بیڈ کے نیچے سے نکال لیا اور میرے سامنے نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میں نے نادیہ سے کہا کہ سب کچھ مجھے خود ہی بتا دو۔ میں وہ نہیں سوچنا چاہتا جو میرا ذہن مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب باتیں آ رہی تھی کہ وہ ایک بچے کے ساتھ کیسے وہ سب کر سکتی ہے۔ اور پھر اس نے روتے ہوئے مجھے ساری کہانی بتائی تو مجھے خود ہی شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے کہا تھا کہ جب آپ مجھے نکاح کے لیے یہاں پر لائے تھے تو 2-4 دنوں بعد مجھے گلی میں یہ بچہ ملا تھا۔ یہ یتیم بچہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، یہ اپنے چچا چاچی کے گھر رہتا ہے مگر وہ اسے کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ یہ ایک مرتبہ مجھے گلی میں ملا تھا، پھر میں اسے گھر لے آئی اور کھانا وغیرہ بھی کھلا دیا، اور پھر یہ روز یہیں پر آ کر کھانا کھانے لگا۔ لیکن جب آپ نے تالا لگانا شروع کیا تو یہ بیچارہ نہیں آ پاتا تھا، لیکن آج جب اس نے دیکھا کہ تالا کھلا ہوا ہے تو یہ یہیں پر آ گیا۔ میں نے اس سے کہا ہوا تھا کہ اس نے آپ کے سامنے نہیں آنا، اس لیے آپ کو گھر میں دیکھ کر بیڈ کے نیچے چھپ گیا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے، میں اب اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ نادیہ کی بات نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اسی وقت اس کے قدموں میں گر گیا تو اس نے فوراً سے مجھے کھڑا کیا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور معافی بھی مانگی کہ میں اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہا تھا۔ وہ اتنا نیک کام کر رہی تھی مگر مجھ سے ڈر رہی تھی کہ میں اس کے بارے میں غلط نہ سمجھوں۔ سب سے بڑی بات یہی تھی کہ آج تک اس نے مجھ سے اس چیز کی شکایت نہیں کی تھی کہ میں اس پر اعتبار نہیں کرتا اور اسے گھر میں بند کر کے جاتا ہوں۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نادیہ کو امی ابو کے گھر لے کر جاؤں گا اور سب کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ ہم نے اس بچے کو اسی وقت ہی اس کے گھر چھوڑا اور اپنے گھر پر تالا لگا کر امی ابو کے گھر پہنچ گئے۔ امی ابو کو جب میں نے یہ ساری باتیں بتائیں تو پہلے تو وہ ذرا پریشان ہوئے مگر پھر میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ بیٹا تم نے ایک معصوم لڑکی کو اس دلدل سے نکالا ہے تو ضرور تمہیں اس چیز کا ثواب ملا ہوگا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرے شک کا بیج جو ابھی تک تناور درخت نہیں بنا تھا اسے میں نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ پھر امی ابو کے ساتھ میں اور نادیہ بھی اسی گھر میں رہنے لگے اور ہماری زندگی جنت کا نمونہ بن گئی۔ وہ ہمیشہ میری شکر گزار رہتی تھی اور میں اس کی، کیونکہ اس نے مجھے سنبھال لیا ہے، اور وہ بہت اچھی لڑکی تھی جو امی ابو کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ غرض کہ اب میری زندگی مکمل ہو گئی تھی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ ہر چیز میں میرا ساتھ دیتی تھی اور مجھے بالکل ایسے ہی لڑکی جیون ساتھی کے طور پر چاہیے تھی جو مجھے مل گئی تھی۔ بھلے ہی وہ مجھے غلط جگہ سے ملی تھی اور اس کا ماضی بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب وہ بدل چکی تھی۔ مجھے اس کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اب میں نے اسے معاشرے کے سامنے بیوی کا درجہ دے دیا تھا، اس لیے میرے اندر ایک سکون بھر گیا تھا اور میرے سارے خدشات بھی یہیں پر دم توڑ گئے تھے۔